5 اگست قریب ہے، آج 4 اگست تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، یہ کوئی اعلان تقریباً کوئی 15 دن پہلے تحریک انصاف نے کہہ دیا تھا کہ 5 اگست سے وہ ایک بڑی تحریک شروع کرنے والے ہیں، اور اس کے جو مین پوائنٹس تھا اس میں سب سے اہم پوائنٹ، یعنی ایک تو تھا کہ رول آف لا کے لیے وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، آئین کی پاسداری کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، جو غیر قانونی طور پر سزائیں لوگوں کو دی گئی ہیں جو جیل میں ہیں، ان کے پروٹیسٹ کے لیے، ان کی حمایت میں، یعنی ان کے خلاف جو ان کو سزا دی گئی ہے اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور فری عمران خان کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ تحریک انصاف بہت پہلے کہہ رہی ہے کہ جی تحریک انصاف کے اوپر جو مقدمات بنے ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہوں یا اور دوسرے جتنے مقدمات ہیں 26 نومبر یا اس سے پہلے، انکلوڈنگ عمران خان، وہ سب سیاسی ہیں۔ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ لیکن جو لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرتے ہیں، جو حکومت ہے یا جو ان مقدمات کو پولیس یا دوسری ایجنسیز دیکھ رہی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سالڈ پروف ہے، انکلوڈنگ 9 مئی کے حوالے سے۔ بہرحال اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں 5 اگست کی تحریک اور اس کے اثرات اور اس کا رزلٹ کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ماضی میں تحریک انصاف نے عمران خان کے موجودگی میں بھی تحریک نکالی، لیکن یہ دعویٰ بھی تحریک انصاف کا ہے، اور کئی نیوٹرل آبزرور بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مظلومیت کے اوپر عوام اس لیڈر کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس لیڈر سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی، اس کے بعد آج تک پیپلز پارٹی اس کے ثمرات مظلومیت کے حاصل کرتی ہے۔ تو پی ٹی آئی اس مظلومیت کا، جو عمران خان کو مسلسل جیل میں رکھا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، اس کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے اور اس صورتحال کا فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ تو عوام کی ایک بڑی تعداد، ان کا کہنا ہے، کوئی تو یہاں تک کہتا ہے کہ 70% عوام اب تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اس سلسلے میں 70% اگر عوام بھی ہے، یہ ایک بڑی تعداد عوام کی بھی ہے، تو وہ کسی بڑی تحریک کا حصہ نہیں بنے۔ کے پی کے سے، جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، ایک بڑی تعداد نکلتی ہے طاقت کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے پاس وہاں ریسورسز ہیں، فیسلٹیز ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، سب چیز ہے، تو وہاں سے بہت جامع تحریک نظر آتی ہے، لیکن وہ بھی اسلام آباد میں آتی ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا مین رزلٹ نہیں نکلتا ہے جو کہ وہ جس مقصد سے آتے ہیں۔ کلیش ہوتا ہے۔ اب اس کلیش کے اوپر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو تنظیم ہے، وہ جب تحریک شروع کرتی ہے تو وہ مار پیٹ کی تحریک کرتی ہے اور توڑ پھوڑ کی تحریک کرتی ہے اور یہ فسادات کی تحریک کرتی ہے، اور ایون کہ وہ 9 مئی اور 26 نومبر کا حوالہ دیتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ہم نکلتے پرامن ہیں، لیکن حکومت اور انتظامیہ ایسے حالات پیدا کرتی ہے اور جان بوجھ کر وہ چیزیں سامنے لاتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ تحریک انصاف پرامن احتجاج نہیں کر رہی۔ بہرحال دونوں کا موقف میں نے بیان کیا۔ اب 5 اگست کو جناب تحریک انصاف یعنی کل جو ہے وہ تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ شاید یہ اسلام آباد میں ایک بڑا جلسہ کریں گے اور ایک بڑی تعداد اسلام آباد کی طرف آئے گی، لیکن حالیہ ابھی بیان آیا ہے کہ پورے تحریک انصاف کے کارکن اور جو رہنما ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں پروٹیسٹ شروع کر دیں،
اور جیسے میں نے کہا کہ اس پروٹیسٹ کا مقصد سب سے امپورٹنٹ فری عمران ہے. اب آیا تحریک انصاف اتنا پریشر بنا سکے گی؟ یہ وقت بتائے گا. اور اس وقت جب اس کے اہم ترین لیڈران کو چند دن پہلے 9 مئی کے حوالے سے 10 سال سزا ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سزا کے بعد پی ٹی آئی یقیناً بیک فٹ پہ جائے گی، کیونکہ بہت اہم لیڈران سزا ہوئے ہیں، ان کے کارکنوں کو سزا ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں، جن کے حوصلے والی بات تھی، وہ سب ڈیمورلائز ہوئے ہوں گے. کارکن بھی ڈیمورلائز ہوئے ہوں گے کہ کل ہمیں گرفتار کیا جائے گا تو ہمیں بھی یہ سزا دی جا سکتی ہے. لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اس سے حوصلے ہمارے کم ہونے کے بجائے اور بڑے ہیں، اور وہ صرف کارکن کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اور تحریک انصاف اس ملک میں رول آف لا، آئین کی پاسداری، آزادی، اداروں کی آزادی، خود مختاری، سچ اور حق، میڈیا میں حق اور سچ، اور اسی طریقے سے فری عمران خان کو کرانے کے لیے نکل رہے ہیں، جس کی بنیاد پر عوام کی بہت بڑی تعداد نکلے گی. اب سوال یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایک بہت بڑی تعداد عوام کی اگر نکلے گی تو یقیناً اس کے ثمرات سامنے آئیں گے، اس کے رزلٹ سامنے آئیں گے، چاہے حکومت ہو، چاہے ریاست ہو، چاہے کوئی اور چیزیں ہوں. ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے. لیکن اگر ان کی احتجاج بہت لیمیٹڈ رہا، کم لوگ نکلے، تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن ہم بار بار جب سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں. مثلا حکومت مذاکرات جعلی ہے، حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالتوں میں 26ویں ترمیم کے بعد عدالتیں مکمل طور پر حکومت ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہیں. جو ایگزیکٹو کہتا ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. تو کہیں سے ریلیف نہیں ہے. اور پھر ان کے سیٹیں چھینی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن ان کے خلاف ہے، پارلیمنٹ میں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ان کی اپنی سیٹوں کو چھین کر دوسروں کو دی جا رہی ہے. ایک بہت لمبی چوڑی ان کی آپ کے ایلیگیشنس ہے یا کہہ لیں تکلیف ہے. اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس راستہ نہیں ہے. یہی احتجاج کا ہے. لیکن اب یہ احتجاج کے راستے میں جو ایک منظم تحریک چلنی چاہیے اور پاورفل تحریک چلنی چاہیے، اس کے لیے یقیناً ایک مضبوط تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن کیا اب تحریک انصاف کے پاس جو بچے ہوئے لیڈر ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، یا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اب یہ تحریک عوام سے نکلے گی اور عوام پورے ملک میں اس تحریک کو اسٹیبلش کرے گی؟ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.